خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام مقدس میں سے پیدائش کی کتاب اس کا 19، 20 اور 21واں باب۔ اور وہ دونوں فرشتے شام کو سدوم میں آئے، اور لوط سدوم کے پھاٹک پر بیٹھا تھا، اور لوط ان کو دیکھ کر ان کے استقبال کے لیے اٹھا اور زمین تک جھکا اور کہا، اے میرے خداوندو، اپنے خادم کے گھر تشریف لے چلیے اور رات بھر آرام کیجیے اور اپنے پاؤں دھوئیے اور صبح اٹھ کر اپنی راہ لیجیے۔ اور انہوں نے کہا، نہیں، ہم چوک ہی میں رات کاٹ لیں گے۔ لیکن جب وہ بہت بجد ہوا تو وہ اس کے ساتھ چل کر اس کے گھر میں آئے، اور اس نے ان کے لیے ضیافت تیار کی اور بے خمیری روٹی پکائی، اور انہوں نے کھایا۔ اور اس سے پیشتر کہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹیں، سدوم شہر کے مردوں نے، جوان سے لے کر بڈھے تک، سب لوگوں نے ہر طرف سے اس گھر کو گھیر لیا، اور انہوں نے لوط کو پکار کر اس سے کہا کہ وہ مرد جو آج رات تیرے ہاں آئے کہاں ہیں؟ ان کو ہمارے پاس باہر لے آ تاکہ ہم ان سے صحبت کریں۔ تب لوط نکل کر ان کے پاس دروازہ پر گیا اور اپنے پیچھے کواڑ بند کر دیا اور کہا کہ اے بھائیو، ایسی بدی تو نہ کرو۔ دیکھو، میری 2 بیٹیاں ہیں جو مرد سے واقف نہیں۔ مرضی ہو تو میں ان کو تمہارے پاس لے آؤں، اور جو تم کو بھلا معلوم ہو ان سے کرو، مگر ان مردوں سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ اسی واسطے میری پناہ میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہاں سے ہٹ جا۔ پھر کہنے لگے کہ یہ شخص ہمارے درمیان قیام کرنے آیا تھا اور اب حکومت جتاتا ہے، سو ہم تیرے ساتھ ان سے زیادہ بدسلوکی کریں گے۔ تب وہ اس مرد یعنی لوط پر پل پڑے اور نزدیک آئے تاکہ کواڑ توڑ ڈالیں، لیکن ان مردوں نے اپنے ہاتھ بڑھا کر لوط کو اپنے پاس گھر میں کھینچ لیا اور دروازہ بند کر دیا، اور ان مردوں کو جو گھر کے دروازہ پر تھے، کیا چھوٹے کیا بڑے، اندھا کر دیا، سو وہ دروازہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئے۔ تب ان مردوں نے لوط سے کہا، کیا یہاں تیرا اور کوئی ہے؟ داماد اور اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور جو کوئی تیرا اس شہر میں ہو، سب کو اس مقام سے باہر نکال لے جا، کیونکہ ہم اس مقام کو نیست کریں گے، اس لیے کہ ان کا شور خداوند کے حضور بہت بلند ہوا ہے، اور خداوند نے اسے نیست کرنے کو ہمیں بھیجا ہے۔ تب لوط نے باہر جا کر اپنے دامادوں سے، جنہوں نے اس کی بیٹیاں بیاہی تھیں، باتیں کیں اور کہا کہ اٹھو اور اس مقام سے نکلو، کیونکہ خداوند اس شہر کو نیست کرے گا۔ لیکن وہ اپنے دامادوں کی نظر میں مضحک سا معلوم ہوا۔ جب صبح ہوئی تو فرشتوں نے لوط سے جلدی کرائی اور کہا کہ اٹھ، اپنی بیوی اور اپنی دونوں بیٹیوں کو جو یہاں ہیں لے جا، ایسا نہ ہو کہ تو بھی اس شہر کی بدی میں گرفتار ہو کر ہلاک ہو جائے۔ مگر اس نے دیر لگائی تو ان مردوں نے اس کا اور اس کی بیوی اور اس کی دونوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا، کیونکہ خداوند کی مہربانی اس پر ہوئی، اور اسے نکال کر شہر سے باہر کر دیا۔ اور یوں ہوا کہ جب وہ ان کو باہر نکال لائے تو اس نے کہا، اپنی جان بچانے کو بھاگ، نہ تو پیچھے مڑ کر دیکھنا، نہ کہیں میدان میں ٹھہرنا، اس پہاڑ کو چلا جا، تا نہ ہو کہ تو ہلاک ہو جائے۔ اور لوط نے ان سے کہا کہ اے میرے خداوند، ایسا نہ کر، دیکھ تو نے اپنے خادم پر کرم کی نظر کی ہے اور ایسا بڑا فضل کیا کہ میری جان بچائی۔ میں پہاڑ تک جا نہیں سکتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ پر مصیبت آ پڑے اور میں مر جاؤں۔ دیکھ، یہ شہر ایسا نزدیک ہے کہ وہاں بھاگ سکتا ہوں، اور یہ چھوٹا بھی ہے، اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں، وہ چھوٹا سا بھی ہے اور میری جان بچ جائے گی۔ اس نے اس سے کہا کہ دیکھ، میں اس بات میں بھی تیرا لحاظ کرتا ہوں کہ اس شہر کو جس کا تو نے ذکر کیا
غارت نہیں کروں گا، جلدی کر اور وہاں چلا جا، کیونکہ میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ تو وہاں پہنچ نہ جائے۔ اسی لیے اس شہر کا نام سگر کہلایا۔ اور زمین پر دھوپ نکل چکی تھی جب لوط سگر میں داخل ہوا، تب خداوند نے اپنی طرف سے سدوم اور عمورہ پر گندھک اور آگ آسمان سے برسائی، اور اس نے ان شہروں کو اور اس ساری ترائی کو اور ان شہروں کے سب رہنے والوں کو اور سب کچھ جو زمین سے اگا تھا غارت کیا، مگر اس کی بیوی نے اس کے پیچھے سے مڑ کر دیکھا اور وہ نمک کا ستون بن گئی۔ اور ابراہیم صبح سویرے اٹھ کر اس جگہ گیا جہاں وہ خداوند کے حضور کھڑا ہوا تھا، اور اس نے سدوم اور عمورہ اور اس ترائی کی ساری زمین کی طرف نظر کی، اور کیا دیکھتا ہے کہ زمین پر سے دھواں ایسا اٹھ رہا جیسے بھٹی کا دھواں۔ اور یوں ہوا کہ جب خدا نے اس ترائی کے شہروں کو نیست کیا تو خدا نے ابراہیم کو یاد کیا، اور ان شہروں کو جہاں لوط رہتا تھا غارت کرتے وقت لوط کو اس بلا سے بچایا۔ اور لوط سگر سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا، اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ اسے سگر میں بستے ڈر لگا، اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگے۔ تب پہلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ ہمارا باپ بوڑھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے، آؤ ہم اپنے باپ کو مے پلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو مے پلائی، اور پہلوٹھی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹھی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ، کل رات کو میں اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، آؤ آج رات بھی اس کو مے پلائیں، اور تو بھی جا کر اس سے ہم آغوش ہو تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں۔ سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو مے پلائی، اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی۔ سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں، اور بڑی کے ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام موآب رکھا۔ وہی موآبیوں کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں۔ اور چھوٹی کے بھی ایک بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام بن امی رکھا۔ وہی بنی امون کا باپ ہے جو اب تک موجود ہیں۔ اور ابراہیم وہاں سے جنوب کے ملک کی طرف چلا، اور قادس اور شور کے درمیان ٹھہرا، اور جرار میں قیام کیا۔ اور ابراہیم نے اپنی بیوی سارہ کے حق میں کہا کہ وہ میری بہن ہے، اور جرار کے بادشاہ ابی ملک نے سارہ کو بلوا لیا۔ لیکن رات کو خدا ابی ملک کے پاس خواب میں آیا اور اسے کہا کہ دیکھ، تو اس عورت کے سبب سے جسے تو نے لیا ہے ہلاک ہوگا، کیونکہ وہ شوہر والی ہے۔ پر ابی ملک نے اس سے صحبت نہیں کی تھی۔ سو اس نے کہا، اے خداوند، کیا تو صادق قوم کو بھی مارے گا؟ کیا اس نے خود مجھ سے نہیں کہا کہ یہ میری بہن ہے؟ اور وہ آپ بھی یہی کہتی تھی کہ وہ میرا بھائی ہے۔ میں نے تو اپنے سچے دل اور پاکیزہ ہاتھوں سے یہ کیا۔ اور خدا نے اسے خواب میں کہا، ہاں، میں جانتا ہوں کہ تو نے اپنے سچے دل سے یہ کیا، اور میں نے بھی تجھے روکا کہ تو میرا گناہ نہ کرے، اسی لیے میں نے تجھے اس کو چھونے نہ دیا۔ اب تو اس مرد کی بیوی کو واپس کر دے، کیونکہ وہ نبی ہے، اور وہ تیرے لیے دعا کرے گا اور تو جیتا رہے گا۔ پر اگر تو اسے واپس نہ کرے تو جان لے کہ تو بھی اور جتنے تیرے ہیں سب ضرور ہلاک ہوں گے۔ تب ابی ملک نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے سب نوکروں کو بلایا اور ان کو یہ سب باتیں کہہ سنائیں۔ تب وہ لوگ بہت ڈر گئے، اور ابی ملک نے ابراہیم کو بلا کر اس سے کہا کہ تو نے ہم سے یہ کیا کیا، اور مجھ سے تیرا کیا قصور ہوا کہ تو مجھ پر اور میری بادشاہی پر ایک گناہ عظیم لایا؟ تو نے مجھ سے وہ کام کیے جن کا کرنا مناسب نہ تھا۔
ابی ملک نے ابراہیم سے یہ بھی کہا کہ تو نے کیا سمجھ کر یہ بات کی؟ ابراہیم نے کہا کہ میرا خیال تھا کہ خدا کا خوف تو اس جگہ ہرگز نہ ہوگا اور وہ مجھے میری بیوی کے سبب سے مار ڈالیں گے، اور فی الحقیقت وہ میری بہن بھی ہے کیونکہ وہ میرے باپ کی بیٹی ہے، اگرچہ میری ماں کی بیٹی نہیں۔ پھر وہ میری بیوی ہوئی، اور جب خدا نے میرے باپ کے گھر سے مجھے آوارہ کیا تو میں نے اس سے کہا کہ مجھ پر یہ تیری مہربانی ہوگی کہ جہاں کہیں ہم جائیں تو میرے حق میں یہی کہنا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ تب ابی ملک نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور غلام اور لونڈیاں ابراہیم کو دیں، اور اس کی بیوی سارہ کو بھی اسے واپس کر دیا۔ اور ابی ملک نے کہا کہ دیکھ، میرا ملک تیرے سامنے ہے، جہاں جی چاہے رہ۔ اور اس نے سارہ سے کہا کہ دیکھ، میں نے تیرے بھائی کو چاندی کے 1000 سکے دیے ہیں، وہ ان سب کے سامنے جو تیرے ساتھ ہیں تیرے لیے آنکھ کا پردہ ہے، اور سب کے سامنے تیری داد رسی ہو گئی۔ تب ابراہیم نے خدا سے دعا کی، اور خدا نے ابی ملک اور اس کی بیوی اور اس کی لونڈیوں کو شفا بخشی، اور ان کے اولاد ہونے لگی، کیونکہ خداوند نے ابراہیم کی بیوی سارہ کے سبب سے ابی ملک کے خاندان کے سب رحم بند کر دیے تھے۔ اور خداوند نے جیسا اس نے فرمایا تھا سارہ پر نظر کی، اور اس نے اپنے وعدہ کے مطابق سارہ سے کیا۔ سو سارہ حاملہ ہوئی، اور ابراہیم کے لیے اس کے بڑھاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے اس سے کیا تھا اس کے بیٹا ہوا، اور ابراہیم نے اپنے بیٹے کا نام جو اس سے سارہ کے پیدا ہوا اسحاق رکھا۔ اور ابراہیم نے خدا کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے اسحاق کا ختنہ اس وقت کیا جب وہ 8 دن کا ہوا، اور جب اس کا بیٹا اسحاق اس سے پیدا ہوا تو ابراہیم 100 برس کا تھا۔ اور سارہ نے کہا کہ خدا نے مجھے ہنسایا، اور سب سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ بھلا کوئی ابراہیم سے کہہ سکتا تھا کہ سارہ لڑکوں کو دودھ پلائے گی، کیونکہ اس سے اس کے بڑھاپے میں میرے ایک بیٹا ہوا، اور وہ لڑکا بڑھا اور اس کا دودھ چھڑایا گیا۔ اور اسحاق کے دودھ چھڑانے کے دن ابراہیم نے بڑی ضیافت کی، اور سارہ نے دیکھا کہ ہاجرہ مصری کا بیٹا جو اس کے ابراہیم سے ہوا تھا ٹھٹھے مارتا ہے۔ تب اس نے ابراہیم سے کہا کہ اس لونڈی کو اور اس کے بیٹے کو نکال دے، کیونکہ اس لونڈی کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وارث نہ ہوگا۔ پر ابراہیم کو اس کے بیٹے کے باعث یہ بات نہایت بری معلوم ہوئی، اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تجھے اس لڑکے اور اپنی لونڈی کے باعث برا نہ لگے، جو کچھ سارہ تجھ سے کہتی ہے تو اس کی بات مان، کیونکہ اسحاق سے تیری نسل کا نام چلے گا، اور اس لونڈی کے بیٹے سے بھی میں ایک قوم پیدا کروں گا، اس لیے کہ وہ تیری نسل ہے۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر روٹی اور پانی کی ایک مشک لی اور اسے ہاجرہ کو دیا، بلکہ اسے اس کے کندھے پر دھر دیا، اور لڑکے کو بھی اس کے حوالہ کر کے اسے رخصت کر دیا۔ سو وہ چلی گئی اور بیرسبا کے بیابان میں آوارہ پھرنے لگی، اور جب مشک کا پانی ختم ہو گیا تو اس نے لڑکے کو ایک جھاڑی کے نیچے ڈال دیا، اور آپ اس کے مقابل ایک تیر کے ٹپے پر دور جا بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں اس لڑکے کا مرنا تو نہ دیکھوں۔ سو وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی اور چلا چلا کر رونے لگی، اور خدا نے اس لڑکے کی آواز سنی، اور خدا کے فرشتہ نے آسمان سے ہاجرہ کو پکارا اور اس سے کہا، اے ہاجرہ، تجھ کو کیا ہوا؟ مت ڈر، کیونکہ خدا نے اس جگہ سے جہاں لڑکا پڑا ہے اس کی آواز سن لی ہے۔ اٹھ اور لڑکے کو اٹھا اور اسے اپنے ہاتھ سے سنبھال، کیونکہ میں اس کو ایک بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر خدا نے اس کی آنکھیں کھولیں، اور اس نے پانی کا ایک کنواں دیکھا، اور جا کر مشک کو پانی سے بھر لیا اور لڑکے کو پلایا۔ اور خدا اس لڑکے کے ساتھ تھا، اور وہ بڑا ہوا اور بیابان میں رہنے لگا،
اور تیر انداز بنا، اور وہ فاران کے بیابان میں رہتا تھا، اور اس کی ماں نے ملک مصر سے اس کے لیے بیوی لی۔ پھر اس وقت یوں ہوا کہ ابی ملک اور اس کے لشکر کے سردار فیکل نے ابراہیم سے کہا کہ ہر کام میں جو تو کرتا ہے خدا تیرے ساتھ ہے، اس لیے تو اب مجھ سے خدا کی قسم کھا کہ تو نہ مجھ سے، نہ میرے بیٹے سے اور نہ میرے پوتے سے دغا کرے گا، بلکہ جو مہربانی میں نے تجھ پر کی ہے ویسی ہی تو بھی مجھ پر اور اس ملک پر جس میں تو نے قیام کیا ہے کرے گا۔ تب ابراہیم نے کہا میں قسم کھاؤں گا۔ اور ابراہیم نے پانی کے ایک کنویں کی وجہ سے جسے ابی ملک کے نوکروں نے زبردستی چھین لیا تھا ابی ملک کو جھڑکا۔ ابی ملک نے کہا مجھے خبر نہیں کہ کس نے یہ کام کیا، اور تو نے بھی مجھے نہیں بتایا، اور نہ میں نے آج سے پہلے اس کی بابت کچھ سنا۔ پھر ابراہیم نے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل لے کر ابی ملک کو دیے، اور دونوں نے آپس میں عہد کیا، اور ابراہیم نے بھیڑ کے 7 مادہ بچوں کو لے کر الگ رکھا، اور ابی ملک نے ابراہیم سے کہا کہ بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو الگ رکھنے سے تیرا مطلب کیا ہے؟ اس نے کہا کہ بھیڑ کے ان 7 مادہ بچوں کو تو میرے ہاتھ سے لے، تاکہ وہ میرے گواہ ہوں کہ میں نے یہ کنواں کھودا۔ اسی لیے اس نے اس مقام کا نام بیرسبا رکھا، کیونکہ وہیں ان دونوں نے قسم کھائی۔ سو انہوں نے بیرسبا میں عہد کیا۔ تب ابی ملک اور اس کے لشکر کا سردار فیکل دونوں اٹھ کھڑے ہوئے اور فلسطینیوں کے ملک کو لوٹ گئے۔ تب ابراہیم نے بیرسبا میں جھاؤ کا ایک درخت لگایا، اور وہاں اس نے خداوند سے جو ابدی خدا ہے دعا کی، اور ابراہیم بہت دنوں تک فلسطینیوں کے ملک میں رہا۔